سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور برتن ڈھانپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کو حکم دیا۔ بسم اللہ کے مفاہیم کیا ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع سے ہو گیا، پھر تو شروع سے ہو گیا، تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں؟ فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع۔ یہ دیکھیں نا، سوچ ہے نا بزرگوں کی، اللہ کے نام سے، تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے، تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے۔ بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر